السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، بلکہ ایک نئی سورت کے ساتھ۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے سورۃ الدہر۔ یاد رہے یہ 29ویں پارے میں ہے اور اس کے بعد ایک اور سورت ہے اور پھر ہمارا یہ پارہ 29واں ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے اپنے اگلے پارے کی طرف۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى یہ والا جو ہا ہے یہ چھاتی سے نکلے گا، لام آپ کے سامنے ساکن ہے، اتا حمزہ کے اوپر صرف زبر ہے، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں آتا، یہ غلط ہے، اتا ٹھیک ہے۔ علی الانسانی عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کا قاعدہ ادا کریں گے۔ اچھا بعض لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اخفا کیسے ہوگا، زبان کو کدھر رکھیں گے، آواز کیسی ہوگی، تو چلیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اخفا کا قاعدہ کیسے ادا ہوگا۔ اگر ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے انسانا، یہ تو اخفا ہوا ہی نہ۔ اخفا کا مطلب ہے نون کو کسی حد تک چھپا کے پڑھنا، تو ہم اس کو پڑھیں گے انسانا، یہ نہیں ہے انسانی، تو آپ فوکس کریں اخفا کی آواز کے اوپر۔ بعض اس کو پڑھتے ہیں انسانی، وہ تھوڑا کچھ زیادہ ہی اخفا ہو جاتا ہے۔ اصل میں کسی حد تک ہمیں نون کی شکل برقرار رکھنی ہے، یہ نہیں کہ ہم نون کو بالکل ہی ختم کر دیں گے، لیکن نون کی آواز کو کسی حد تک ہم نے چھپانا ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے انسانی۔ اچھا اس پہ زبان جو ہے اوپر والے سامنے کے جو دانت ہیں جن کو تجوید میں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے اور عام زبان میں سامنے کے اوپر والے دو دانت کہا جاتا ہے، ان کی جڑ میں زبان کا سرا کسی حد تک جب آ جاتا ہے تو نون چھپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں زبان کا جب آدھا حصہ اوپر لگتا ہے جڑ کے ساتھ اور تالو کے ساتھ پھر تو غنہ ادا ہوتا ہے جو ادغام بالغنہ ہوتا ہے یا نون اور میم کا غنہ ہوتا ہے، لیکن جب زبان کا سرا کسی حد تک اوپر جائے اور تھوڑا ٹچ ہوئے بغیر جو آواز نکلتی ہے اسے اخفا کہتے ہیں۔ کیسے ہے وہ؟ انسانی، یہ اخفا۔ اس آواز کی پریکٹس کریں، جو مجھے سبق سناتے ہیں یا میرے بچے ہیں جو مجھے سبق سناتے ہیں اسٹوڈنٹس میرے، ان کو ادائیگی میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان کو ایسے ہی سکھاتی ہوں، پھر وہ ٹھیک نکالتے ہیں۔ حین من الدہر، اب آ گیا ہمارے پاس ادغام بالغنہ، لیکن غنے کی ادائیگی کرتے کرتے اب یہ دھیان رکھیے گا کہ حا کا تلفظ آپ کا خراب نہ ہو جائے۔ حا جو ہے اس کو اس طریقے سے اپنے مخرج سے نکالتے ہیں، تو اسے ہم پڑھیں گے حینم، حینم۔ اس کی پریکٹس آپ خود بھی کر سکتے ہیں مجھے سنائے بغیر بھی، جو لوگ مجھے نہیں سنا پا رہے وہ ایسے اس کی پریکٹس کریں، حینم۔ اچھا آگے آ گیا جناب ادغام بالغنہ، تو ہمارے پاس ہے یہاں پہ نون تنوین۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے ادغام بالغنہ کا قاعدہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ہوتا ہے، تو یہ نون تنوین ہے ہمارے پاس، یعنی کہ کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ ویسے وہ صرف نون تنوین ہوتا ہے، لیکن نون تنوین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے تنوین کی آواز آتی ہے۔ تنوین کے بعد میم ہے، یا میم واو نون، یہ چار وہ حروف ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ اب اس کی آواز کیسے نکالنی ہے؟ دیکھیں حینم، یہاں پہ ہونٹ آگے سے بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے غننے کی آواز آ جائے حینم، کیونکہ میم جو ہے دونوں ہونٹوں سے نکلتا ہے اس لیے اس میں ہونٹ بند ہوتے ہیں۔ من الدہری، ہا کے تلفظ کو چھاتی سے نکالنا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، پھر سے آپ نے اخفاء پہ دھیان دیا ہوگا اور ادغام بالغنہ پہ بھی دھیان دیا ہوگا، یہاں پہ غنہ کرنا ضروری ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ،
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اچھا جی، انا نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور الف مدہ بھی ادا کرنا ہے. ان دونوں کی ادائیگی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. اب بعض لوگ غنہ ادا کرتے کرتے الف چھوڑ دیتے ہیں، بعض الف ادا کرتے ہوتے غنہ چھوڑ دیتے ہیں، تو دونوں کو ادا کرنا ہے. کیسے؟ انا خلقنا الانسان، خا پر پڑھنا ہے، لق موٹا قاف پر پڑھنا ہے اور قاف کے اوپر کلکلا بھی کرنا ہے. پھر سے اخفا کرنا ہے اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی تنوین کے بعد میم تھا، یہاں بھی تنوین کے بعد میم تھا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد نون ہے. یا میم واو نون ان کا آنا ضروری ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد. من نطفہ، اب یہاں پہ ہونٹ تو نہیں بند ہوتے لیکن زبان کا جو سرا ہے اب کچھ حصے کے ساتھ اوپر لگتا ہے تو نون کا غنہ ادا ہوتا ہے. امشاج نبتلیہ، اب میرا سانس ٹوٹ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ وقف کر لیا، لیکن سلے اور قاف پہ جو وقف ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے. یہ چیز بھی آپ سیکھ لیں، جب اس طرح کا نشان آ جائے لیکن وقف بہتر نہ ہو تو پھر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. اب قرآن مجید میں بھی انہوں نے ہمالی شرط ڈال کے یہ چیز آسان کر دی کہ اس کو ملا کے پڑھیں. نبتلیہ، یہ لام زیر یا لی، یا مدہ کو ادا کرتے ہوئے بھولنا نہیں آپ نے. فجعلناہ، ٹھیک ہے، فجعلناہ، عین زبر لام عل، اور عین کا جو مخرج ہے اس کا خاص دھیان رکھنا آپ نے. سمیعا بصیرا، یہاں پہ دیکھیں یہ بھی قاعدہ ہے جو آپ کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، آج پھر سن لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے، یہ قاعدہ صرف ایک حرف پہ آتا ہے اور وہ حرف ہے با. ہاں پیچھے والا نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور دو زبر دو زیر دو پیش بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کا بند ہونا لازمن ہے. کیسے؟ سمیعا بصیرا، صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اِنَّا ادا کر کے دیکھیں، آپ کی زبان کا جو سرا ہے تھوڑے حصے کے ساتھ اوپر تالو کے ساتھ لگے گا، بلکہ منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ لگے گا تو غنہ ادا ہو جائے گا. الف مدہ آپ نے ضرور ادا کرنا ہے. ہدیناہ السبیل، یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، ان کی ادائیگی کا دھیان رکھیں. کیسے؟ ہدیناہ السبیل، اما، یہ والا غنہ دو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے کیونکہ میم ہوتا ہی ہونٹوں سے ادا ہے. میم، واو اور با، یہ تین وہ حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شفوی کہا جاتا ہے. شفوی کا مطلب ہے شفتین، شفتین کا مطلب ہے دونوں ہونٹ، تو دونوں ہونٹوں سے نکلنے والا لفظ شفوی کہلاتا ہے. شاکرا واما کفورا، یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ ہے جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس سمپل غنہ ہے اور وہ غنہ میم اور نون پہ ہوتا ہے. کفورا میں را پر پڑی جائے گی. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اِنَّا، الف یہاں پہ الف مدہ بھی ہے اور مد بھی ہے، تو یہ تین حرکات عربیہ کے برابر مد ہو گئی اور ایک الف کو ملا کے چار ہو گئے. چار حرکات عربیہ کے برابر یہ مد ہے. اور اعتدنا میں دال کے اوپر قلقلہ ہے اور نون زبر الف نا، الف مدہ ضرور ادا کرنا ہے. للکافرین، باریک کاف باریک را اور سلاسلہ. چلیں جی، اب آگے ایک اہم چیز سیکھنے والی، یہ الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، اس گول دائرے کا مطلب ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا. جیسا کہ ہم اس کو سلاسلہ نہیں پڑھیں گے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے سلاسلہ، ٹھیک ہے. یہ الف بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا. وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، غین کا جو مخرج ہے اس کو ادا کرتے ہوئے پر بھی کریں گے. بعض لوگ پڑھتے ہیں وَأَعْلَالًا، یہ عین نہیں ہے، یہ غین ہے، تو آپ نے غین کو غین ہی پڑھنا ہے اور عین کو عین پڑھنا ہے.
یہ وہ جو غلطیاں میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے ارد گرد رہنے والے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں، میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، خواتین پڑھنے آتی ہیں، تو جو وہ غلطیاں کرتی ہیں تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ عام طور پہ غلطی کی کیا جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا، سلا سیلا پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا یہاں پہ سانس ٹوٹ رہا ہو تو پھر پتہ آپ کیسے وقف کریں گے، پھر آپ پڑھیں گے سلا سیلا، پھر الف پڑھا جائے گا، لیکن اصل میں ادا کرتے ہوئے الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور آگے عین کا مخرج بھی ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ آ گیا جناب ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ ضرور کرنا ہے آپ نے۔ کتنا غنہ ہوگا؟ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ جی 4 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اور 4 ہی کافی ہیں۔ 4 پڑھیں، 3 پڑھیں، لیکن اچھی پڑھیں اور بہترین پڑھیں اور اپنا قرآن مجید درست کریں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔